جنون یارم قسط نمبر 12 سیکنڈ پارٹ تحریر انیشا۔ ایک تھیلی یہاں کچرے میں پھینکو، اس نے گاڑی روکتے ہوئے ہزر سے کہا، تو وہ اس کی بات مانتا ہوا فوراً تھیلی اٹھا کر کچرے میں پھینک آیا تھا، جبکہ اس کے بیٹھتے ہی یارم نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کر دی تھی۔ اس کا موڈ بہت خوشگوار تھا، کل سے تو بہت زیادہ۔ ایک یہاں کے بھی پرندوں کا بھلا ہو جائے گا، کیا کہتا ہے تو؟ وہ گاڑی روکتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تو ہزر نے کندھے اچکاتے ہوئے جلدی سے گاڑی سے نکلتے ہوئے گاڑی کی ڈگی کھولی تھی۔ آفس ٹھیک سے صاف نہیں ہوا، ابھی بھی اسمیل ہے۔ کیا کہتا ہے ایک بار پھر نہ انسپکٹر کو بلا لوں؟ فرش کافی اچھے سے چمکایا تھا اس نے۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کی تو ہزر کھل کر ہنسا تھا۔ قسم سے تو اگر اس دن انسپکٹر کی حالت دیکھ لیتا نا تو ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتا۔ قسم سے ایسے نخرے دکھا رہا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، تیرا نام لینے کی دیر تھی۔ ایسے چمکائے ہیں نا اس نے فرش کہ مزہ آ گیا۔ اور پھر گھر جا کے پوروا کو کہتا ہے کہ ہم نے اسے آدھی رات کو گھر سے پارٹی کرنے کے لیے اٹھایا تھا۔ پوروا نے مجھے فون کیا کہ پارٹی کرنے کے لیے اس طرح گھر سے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا یارم کے آفس میں گند مچا کر گیا تھا پارٹی کرنے کے بعد، تو اس کو صاف کروانے کے لیے اٹھا کر لے آئے تھے اسے۔ بیچاری اسے کہتی ہے نہ گھر صاف رکھتے ہو اور نہ ہی یارم بھائی کا آفس۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے بولا تو یارم بھی کھل کر ہنسا تھا۔ ریان ٹھیک ہے؟ اس نے اسے دیکھتے ہوئے دوسرا سوال کرتے ایک اور کچرے والی جگہ پر گاڑی روکی تھی، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ اس رات ریان کی آنکھ ہی نہیں کھلی تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتا، جس طرح وہ سویا ہوا اٹھا کر لے کر گئے تھے اسی طرح سویا ہوا چھوڑ کر گئے ہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے اسے گھر سے اٹھانے سے پہلے ہی کوئی بے ہوشگی کی دوا دی تھی، کیونکہ اگلے دن اسے ہوش 12 بجے کے بعد آیا۔ ہاں لیکن وہ جانتا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سارم سے پوری تصدیق کی ہے۔ بس ٹھیک ہے، یہی پریشانی تھی کہ بچے کے ذہن پر کوئی برا اثر نہ پڑا ہو۔ باقی تو ہم دیکھ ہی لیں گے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ سارم کے بچے سے ضرور کوئی دشمنی نکالیں گے، کیونکہ آج کل سارم کے گھر کے آس پاس کچھ مشکوک لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی لوگ ہوں، لیکن کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ سارم نے کم لوگوں سے پنگا نہیں لے رکھا۔ لیکن میرے سننے میں آیا ہے کہ ایک بہت بڑے آدمی کا
5-6 سالہ بیٹا اچانک مر گیا ہے اور ازمیر کا ایک پارٹنر آج کل اس کے ساتھ کافی ہمدردی کر رہا ہے، اسی لیے سارم کے بچے پر نظر رکھنا، کیونکہ سارم کے بچے کی عمر بھی اس بچے کے برابر ہے۔ وہ اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ ہاں، وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے یارم، لیکن تم ان پر کب سے نظر رکھ رہے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تو یارم مسکرایا تھا۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں حضر، تم لوگ اپنا کام کرو۔ اگر تم لوگ میرے کام کو سمجھ پاتے تو آج تم لوگ میری جگہ ہوتے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح شرمندہ ہو کر بولا۔ تو یارم ذرا سا مسکرایا تھا، یا شاید صرف حضر کو ایسا محسوس ہوا تھا۔ جب یارم نے اسے تھیلی اٹھا کر باہر پھینکنے کا اشارہ کیا، وہ فوراً اس کا اشارہ سمجھ کر گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے تھیلی پھینک کر واپس آیا۔ بیچارہ کتا نہ جانے کتنے دنوں سے بھوکا تھا، وہ کتے کو دیکھتے ہوئے بولا، جس نے اس کی تھیلی پر فوراً اپنی خوراک پائی تھی۔ اچھا ہے نا یار، کتوں کو کتوں کا گوشت کھلا دیتے ہیں، کم سے کم دعائیں تو دیتے ہوں گے نا یہ۔ جو لوگ اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لیکن منڈی کا کیا کرنا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا۔ تو یارم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ انسپکٹر کو گفٹ کر دیتے ہیں اسے، یہ بہت وقت ہو گیا ہے اسے کوئی گفٹ نہیں دیا، وہ بولا۔ تو حضر کھل کر ہنسا تھا۔ ہاں بالکل یار، اس کا تو حق بنتا ہے، آخر اتنے اچھے سے فرش چمکائے ہیں اس نے۔ پھر روح جا رہی ہے پاکستان، منا لیا تم نے اسے؟ لیکن یارم میں سوچ رہا تھا، کیا روح کو اس طرح بھیجنا ٹھیک رہے گا؟ خیام پر کافی لوگوں کی نظر ہے، ایسے میں اگر خیام پر ہونے والا کوئی حملہ روح کو نقصان پہنچاتا ہے تو تمہیں لگتا ہے میں اپنی روح پر کسی طرح کا کوئی رسک لوں گا؟ تو مطلب تم ساتھ جا رہے ہو؟ حضر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں اپنی پرچھائی ساتھ بھیج رہا ہوں، وہ ریلیکس انداز میں بولا۔ مطلب لیلا ساتھ جا رہی ہے؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ میں نہیں رہ سکتا اپنی بیٹیوں کے بغیر، میری بھی ساتھ میں بک کرواؤ، حضر نے فوراً حکم دیا۔ وہ تمہارے پاس رہیں گی، میں تمہیں ہرگز تمہاری بیٹیوں کے بغیر نہیں رہنے دوں گا، یا پھر تم سے اپنی بیوی کی مار کھائے بغیر بھی نہیں رہا جاتا۔ اب کی بار یارم مسکرایا تھا اور اس کی مسکراہٹ واضح تھی۔ تو رہ سکتا ہے اپنی بیوی کے بغیر؟ حضر نے آگے سے سوال کیا۔ ہاں، میں رہ رہا ہوں، پورے 4 دن رہ رہا ہوں، اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ تو پھر میں بھی رہ ہی لوں گا۔ اچھا ہے، 4 دن خوب پارٹیاں کریں گے۔
تینوں باپ بیٹیاں خوب مستی ہوگی، گھر میں گند مچائیں گے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا، ساری رات جاگ کر فلمیں دیکھیں گے، صبح اسکول نہیں جائیں گے، کوئی زور زبردستی نہیں، فل ہلا گلا ناچ گانا، کچن میں تباہی مچائیں گے اور کوئی ہمیں منع نہیں کرے گا۔ لیلا کے موبائل پر تمہارے گھر میں لگے سارے کیمروں کی لائیو ریکارڈنگ ہوگی۔ اس نے ہزر کو زیادہ اچھلنے نہ دیا تھا۔ ابے آن لائن جوتے کا آپشن نہیں ہوتا، لیکن یہ میڈم ایجاد کر لے گی۔ رحم کھا یار، میری جان چھڑوا ہی رہا ہے تو صحیح طریقے سے چھڑوا۔ ہاں، کیمرے خراب بھی تو ہو سکتے ہیں۔ جا دوست، جی لے اپنی زندگی کے یہ 4 دن آزادی سے، کوئی نہیں ہوگا تجھے روکنے ٹوکنے والا، تو آزاد ہے اگلے 4 دنوں کے لیے۔ یارم نے اب کی بار مسکرا کر کہا تو وہ جھوم اٹھا تھا۔ تو دوست نہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آئی لو یو۔ وہ فوراً ہی اسے کھینچ کر اس کے گرد اپنا گھیرا بنا گیا تھا۔ جب یارم نے گاڑی روک کر پھر سے تھیلی نکال کر سامنے پرندوں اور جانوروں کی طرف پھینکنے کا اشارہ کیا تھا۔ یارم، اگر وہاں آدھی رات کو میرا کچھ کھانے کو دل کیا تو کون لا کر دے گا مجھے؟ وہ سارا سامان پیک کر چکی تھی، بس تھوڑی ہی دیر میں لیلا آنے والی تھی۔ وہ محلے میں بچے ہیں نا، کسی سے بھی منگوا لینا۔ اور جہاں تک آدھی رات کی بات ہے تو ایسا کرنا کہ تمہیں جو کچھ بھی چاہیے ہوگا وہ پہلے منگوا کر رکھ لینا، رات کو اگر کریونگ ہوئی تو کھا لینا۔ ارے یارم، اگر آدھی رات کو میرا دل شاورما یا برگر کھانے کو کرے گا تو پہلے سے منگوا کر کیسے رکھوں گی؟ وہ اسے گھور کر بولی۔ اوہ اچھا، تو لیلا ہے نا تمہارے ساتھ، اس کے ساتھ جہاں چاہے چلی جانا۔ وہ بے فکر انداز میں بولا تو روپ کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ لیلا انہیں صرف ایئرپورٹ چھوڑنے نہیں جا رہی تھی بلکہ ساتھ پاکستان بھی جا رہی تھی۔ لیلا، مطلب ہمارے ساتھ پاکستان؟ یارم، مینگو مینگو سو مچ یارم۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس آتی اس کا گال چوم گئی تھی، جبکہ یارم نے بالکل اسی کے انداز میں اس کے لبوں کو چوم کر اسے شرمانے پر مجبور کیا تھا۔ آئی لو یو ٹو میرا بچہ، اب یقیناً تمہیں کسی طرح کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ وہ مسکرا کر اس کی تھوڑی کو اونچا کرتے ہوئے بولا تو وہ کھل کر ہنسی تھی۔ لیلا ساتھ ہو تو پھر کیسی ٹینشن، وہ تو میری باڈی گارڈ ہے، وہ مزے سے بولی، جبکہ یارم اس کا بیگ اٹھا کر باہر لے جانے لگا تھا۔ جب کمرے سے نکلتی اچانک ہی وہ دروازے سے ٹکرائی تھی، ہلکا سا پیر مس ہوا تھا۔ ہائے اللہ، مر گئی، وہ اچانک بولی تو یارم فوراً سامان وہیں رکھ کر واپس آیا تھا۔ ہوش کہاں ہے تمہارا؟ روح دماغ خراب ہے، کیا کر لیا ہے؟ وہ فوراً اس کے پاس آتا اس کا پیر اٹھا کر اپنی تھائی پر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ پھونک مارنے لگا تھا جو ریڈ ہو گیا تھا۔ چوٹ اس کے انگوٹھے پر لگی تھی۔ ہاں تو
یہی ہوگا نا، خود سے اتنا دور بھیج رہے ہیں، وہاں میرا خیال کون رکھے گا؟ وہ منہ بنا کر سوں سوں کرنے لگی تو یارم نے اس کا پیر زمین پر رکھ دیا اور آہستہ سے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ارے رک بیبی، میرا باڈی گارڈ تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں نا، دیکھو وہ نیچے کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے شونو کے پاس بیٹھے رویام کو دیکھتے ہوئے کہا، جو خود بھی منہ بنائے ہوئے تھا۔ اسے اب ٹھیک سے سمجھ آیا تھا کہ اس کا باپ اس کے ساتھ نہیں جا رہا اور اسے یارم کے بغیر نہیں رہنا تھا، تو وہ بھی اپنا موڈ خراب کر چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر ہی رونا شروع کر دے گا، دیکھ لیجیے گا، پھر مجھ سے سنبھالا ہی نہیں جائے گا، رخ نے پورے یقین سے کہا۔ تم فکر مت کرو، میں اسے گاڑی میں ٹھیک سے سمجھاؤں گا کہ اس نے نہیں رونا، بلکہ وہاں جا کر اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ اسے آہستہ سے اپنی باہوں میں اٹھا کر نیچے لے کر آتے صوفے پر بٹھا چکا تھا اور پھر اس کے پیر کے قریب بیٹھتا اس کے پیر کو دیکھنے لگا تھا۔ چوٹ گہری نہیں تھی، بس ہلکی سی خراش تھی۔ ٹھیک ہوں میں یارم، لیکن آپ بالکل اچھے نہیں ہیں۔ وہ پیر اوپر کو کرتی اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی تھی۔ ہاں میں بہت برا ہوں، لیکن میرے ڈمپلز تو اچھے ہیں نا، اور اب تم ان ڈمپلز پر پیار کرو گی۔ I miss you so much میرا بچہ۔ وہ اس کے گال چومتے ہوئے بولا تو رخ نے ایک نظر رویام کی طرف دیکھا تھا، جو شونو کو مکمل تیار کرنے کے بعد اس کے بیگ میں اس کی نکریں ڈال رہا تھا۔ پھر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے آہستہ سے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ گئی۔ میں تو آپ کو ابھی سے مس کرنے لگی ہوں، وہ منہ بناتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ جب لیلا اندر داخل ہوئی تھی، کب سے باہر ہارن دے رہی ہوں، مجال ہے جو کسی کے کان پر جوئیں بھی رینگی ہوں، اور رومانس بعد میں بھی تو ہو سکتا ہے نا، مطلب 4 دن کے بعد بھی تو کیا جا سکتا ہے نا۔ چلو اب ٹائم نہیں ہے بالکل بھی، 10 بجے کی فلائٹ ہے اور 9:30 یہیں بج چکے ہیں۔ خیام کدھر ہے؟ میں یہاں ہوں لیلا، میں اپنا جیکٹ نکال رہی تھی، سوچا پاکستان میں تو بہت سردی ہوگی نا، اسی لیے۔ وہ معصومیت سے کہتی ان سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیا جولائی میں پاکستان میں بہت سردی ہوگی؟ بیٹا فرائی ہو کر واپس آؤ گی تم اس سردی میں، رکھو اسے، اتنی گرمی ہے وہاں کہ برداشت نہیں کی جا سکتی۔ لیلا اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس نے پریشانی سے اپنا لیدر جیکٹ دیکھا تھا، جو کچھ ٹائم پہلے لیلا نے اسے دلوایا تھا اور اسے بے حد پسند تھا، اور لیلا نے اس سے کہا تھا کہ تم سردیوں میں اسے پہننا اور یہاں سے سردیاں ہی
اور یہاں تو سردیاں ہی آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کو واپس پیک کر کے آتی ہوں ورنہ خراب ہو جائے گا، وہ کہتے ہوئے واپس اندر گئی تھی، جبکہ یارم نے روح کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہوئے اپنے قریب کیا تھا۔ جب ریام بھی اپنے دونوں بازو اوپر کرتا اسے اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا، یارم نے اسے بھی اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اوئے، اپنی ماں کا خیال رکھنا، اگر یہ روئی نا تو پھر میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، وہ ریام کی تھوڑی چومتے ہوئے بولا تھا۔ آپ بھی چلو، آپ بھی چلو، وہ فوراً بولا تو یارم نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چوم کر اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ دونوں باپ ماں بیٹا ایک جیسے تھے۔ بس 4 دن کی تو بات ہے، تم لوگ واپس میرے پاس آ جاؤ گے۔ چلو اب دیر مت کرو، ہمیں نکلنا ہے۔ وہ خیام کو نکلتے دیکھ کر فوراً دروازے کی طرف آیا تھا تو خضر ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ ریام اور شونو کو اندر فرنٹ ڈور سیٹ پر بٹھاتا ان تینوں کو پیچھے بیٹھنے کا کہتے ہوئے یارم خود بھی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ خضر، گھر بالکل گندا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی لاڈلیوں سے کہہ دینا کہ تمیز سے رہیں۔ اسکول ٹائم پر جانا ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ خبردار جو تم نے ان کی کوئی بھی بات مانی، گھر کے سارے کیمراز میرے پاس ہیں، میں ہر وقت تم پر نظر رکھوں گی۔ اگر گھر کا ایک کونا بھی گندا ہوا نا خضر، تو یاد رکھنا میں تمہیں نہیں بخشوں گی۔ لیلا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں گھر میں کسی طرح کا گند نہیں مچنے دوں گا، اور مہر اور عنایت کی تو تم فکر ہی مت کرو، وہ تمہارے رولز کو بالکل نہیں توڑیں گی، اس نے یقین دلایا تھا۔ جاؤ جاؤ لیلا بیگم، جاؤ، دور جاؤ، تب ہی تو ہم باپ بیٹیاں آزادی سے رہیں گی، سکون سے جئیں گے۔ ہر طرف گند مچے گا، خوب مستیاں کریں گے، ہر روز پارٹی کریں گے۔ تم جاؤ تو سہی ایک دفعہ، خضر دل ہی دل میں بول رہا تھا۔ تم یہ چھپ چھپ کر مسکرا کیوں رہے ہو خضر؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں، رات کو دیر تک مت جاگنا، اور ہاں، ٹی وی بالکل آن مت کرنا، اگر تمہیں دیکھنا ہوا تو تم روم میں دیکھنا، ان کے ساتھ نہیں۔ ان کے ایگزامز شروع ہو رہے ہیں نیکسٹ ویک سے، میں کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتی۔ پہلے بھی ان دونوں کے مارکس بہت کم آئے ہیں، وہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ اس کا سامان گھسیٹتے ہوئے لا رہا تھا۔ ہاں لیلا، تم بے فکر رہو، تمہیں کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں تو انہیں پڑھاؤں گا 4 دنوں میں، وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ لیلا ایک بہت ڈسپلنڈ مدر تھی، وہ ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، بھیجا نہ تو اپنی بیٹیوں کے نخرے اٹھاتی تھی اور نہ ہی انہیں ضد کرنے کا موقع دیتی تھی۔ ایسے میں خضر ان کی فرمائشیں پوری کر دیتا تھا
تو وہ اپنے باپ کو اپنا فیورٹ کہتی تھی۔ حالانکہ پیار تو ان کو لیلا سے بھی بہت تھا، لیکن لیلا ہرگز ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آتی تھی۔ آپ بھی چلو، آپ بھی چلو۔ ریام اس کی گود میں بیٹھا اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے اسے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ بس رومی بیٹا، ضد نہیں کرتے، بابا نے کہا نا، صرف 4 دن کی بات ہے، ہم 4 دن میں واپس آ جائیں گے۔ آپ آؤ ادھر میرے پاس۔ روح ریام کو اپنی باہوں میں لینا چاہتی تھی، لیکن وہ یارم سے الگ ہونے کو تیار ہی نہیں تھا۔ روح جانتی تھی ایسا ہی ہوگا۔ جب یارم نے روح کو زبردستی ریام دیا تو وہ بہت برے طریقے سے رونے لگا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما تو وہ اس کے کالر کو سختی سے اپنے ننھے سے ہاتھ میں جکڑ گیا تھا۔ روح کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس نے اس کے گال پر پیار کیا تھا، اور پھر لیلا کو ان دونوں کا خیال رکھنے کا کہتا وہ اپنے بیٹے کے ننھے سے ہاتھ سے اپنی شرٹ کا کالر چھڑوا گیا۔ خضر اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے آیا تھا، جبکہ اسے ریام کے رونے کی آواز دور دور تک سنائی دیتی رہی تھی۔ وہ ہرگز تنگ کرنے والا بچہ نہیں تھا، لیکن وہ دکھی ہو گیا تھا اپنے باپ کے اس طرح سے چلے جانے پر۔ بابا، ڈانو، بابا، وہ اونچی آواز میں روتے ہوئے اسے پکار رہا تھا، لیکن یارم رکا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ رک گیا تو اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ جبکہ روح اسے سنبھالتے ہوئے وہاں موجود گائیڈز کے ساتھ جہاز کی طرف چلی گئی تھی۔ یارم نے اس کے لیے فرسٹ کلاس ٹکٹس بک کروائے تھے تاکہ انہیں جاتے ہوئے کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ ریام کو چپ کروانے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ ریام کو اس طرح سے روتے ہوئے دیکھ لیلا بھی پریشانی سے اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر روتے روتے وہ نیند میں اتر گیا۔ روح کو بہت دکھ ہو رہا تھا اپنے بیٹے کی اس حالت پر۔ انڈر ورلڈ مافیا کا نقشہ بدلنے والا تھا۔ پلان کے حساب سے 1 دن میں 100 کرمنل ڈھونڈ کر انہیں ختم کرنا تھا۔ اب وہ کس طرح ان 100 تک پہنچتے ہیں، یہ ان کا کام تھا۔ اچانک ہی ڈان گینگ ایکٹیو ہوا تھا، اور پھر بلیڈ سے بچھتی لاشوں پر سب کو ہی پتہ چلنے لگا تھا کہ ان سب کاموں میں کون لگا ہوا ہے۔ یارم نے اس دفعہ چھوٹے بڑے کسی گینگ کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یعنی چھوٹے گینگ بعد میں بڑے مسئلے پیدا کرتے تھے، اسی لیے اسے سب سے پہلے انہی گینگز کو ایک سائڈ کرنا تھا
تاکہ وہ اس موم والے گینگ تک پہنچ سکے۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکے تھے کہ انہی چھوٹے چھوٹے کیڑوں کے پر نکل آئے ہیں۔ روح نے 4 دن بعد واپس آنا تھا اور اس کا ارادہ ان 4 دنوں میں دبئی سے 400 کرمنل کو ختم کرنے کا تھا، اور اس کا مین ٹارگٹ تھا وہ بچوں والا گینگ ختم کرنا۔ میرا بچہ، رونا نہیں۔ رومی، ہم ابھی پاکستان جائیں گے، خالہ سے ملو گے وہاں نا؟ نانو آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، خالہ آپ سے ملنے کے لیے اتنے دنوں سے ویٹ کر رہی ہیں، اور دادو، اس نے سرخ آنکھیں اٹھا کر معصومیت سے کہا تو روح نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ہاں، ہم دادو کی قبر پر جائیں گے ان سے ملنے کے لیے، آپ چلو گے نا میرے ساتھ؟ ہاں، میں دام آندوں دا اور دادو سے بابا دی شکایت کروں دا، پھر دادو بابا دی تان منولیں دی۔ ہاں، میں دعا مانگوں گا، میں دادو سے شکایت کروں گا، پھر دادو بابا کے کان مروڑیں گے، وہ سوں سوں کرتے ہوئے بولا تھا۔ روح کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ ریام یارم کے بغیر بالکل رہتا ہی نہیں تھا۔ کہنے کو صرف 4 دن تھے، لیکن یہ 4 دن ریام کے لیے بہت مشکل تھے۔ وہ صبح سے لے کر شام تک اس کے آنے کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ وہ دروازے کی سوچ چکر لگاتا تھا شام تک۔ ہاں نا، ہم دادو سے شکایت کریں گے۔ یہ کیسے بابا ہیں ریام کے، جو ریام کی کوئی بات نہیں مانتے؟ پھر بابا کی شامت آئے گی، دادو بابا کے کان مروڑیں گے۔ میرے ریام نے اتنا کہا ساتھ آنے کے لیے، لیکن میرے ریام کی بات مان کر بھی ساتھ نہیں آئے۔ گندے بابا، وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے بابا دانو بھی بولا پھر بھی نہیں آئے، میں نے بابا جانو بھی بولا پھر بھی نہیں آئے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے بولا۔ ہاں، یارم مان جاتا تھا اس کی ہر بات جب وہ اسے پیار سے بابا جانو کہتا تھا، اور وہ جان بوجھ کر یارم کو تڑپا کر اسے یوں مخاطب کرتا تھا، اور ریام صرف اپنے مطلب کے وقت ہی اسے یوں مخاطب کرتا تھا۔ لیکن اس وقت روح کو اس کا دھیان یارم سے ہٹانا تھا، ورنہ وہ یارم کو یاد کر کے یوں ہی روتا رہتا، اور ساتھ بیٹھی خیام نے بھی ایسے ہی بیٹھ کر آنسو بہاتے رہنا تھا۔ خیام یار، تم تو رونا بند کرو نا، پہلے ہی اسے چپ کروانے میں ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے، لیلی نے اسے گھور کر کہا تو وہ سوں سوں کرتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھ سے ریام کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نہیں جا رہے۔ وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ ارے خیام، ریام کہاں رو رہا ہے، دیکھو، بالکل بھی نہیں رو رہا۔ یہ تو ابھی پاکستان جائے گا، وہاں خالہ سے ملے گا، نانو سے ملے گا، اور پھر خالہ کو برائڈ بنائیں گے تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے کر آئے گا، ہے نا رومی؟ لیلی نے پیار سے اس کی تھوڑی تھامتے ہوئے کہا۔ تو بھی
اس نے آگے سے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا، بلکہ روح کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گیا تھا، یعنی کہ اس کا ابھی اداس رہنے کا ارادہ تھا۔ لیلا بھی اس کو خوش کرنے کی کوشش میں ناکام ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے نکلے، اسے وہ سامنے سے اپنی جانو سائیں بھاگتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ روح کا ہاتھ چھڑوا کر تیزی سے اس کی طرف بھاگا تھا۔ جانو سائیں، جانو سائیں، جانو سائیں، انتہائی عشق نے بیٹھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، جبکہ وہ اسے ٹائٹ ہگ کرتا اس کے گلے پر، اس کے گال پر پیار بھی کر گیا تھا۔ جانو سائیں کو تو اس پر اتنا پیار آ رہا تھا کہ ایک ساتھ نہ جانے کتنے بوسے دے چکی تھی اسے، جبکہ خیام کی تو سر پر حالت خراب ہونے لگی تھی۔ کون تھی یہ لڑکی جو اس کو اس طرح سے چوم رہی تھی اور رخ پاس کرے بس دیکھ کر خوش ہو رہی تھی؟ ایک پیاری سی ہگی مجھے ملے گی؟ دائم سائیں نے اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ آف کورس نہیں ملے گی، یہ پیار بڑی جادو والی چپی صرف میرے لیے تھی۔ جانو سائیں فوراً بولتے ہوئے رخ سے ملنے لگی تھی۔ رومی بیبی، پھر تو میں رہوں گا، وہ ریام کا گال چومتے ہوئے بولا تھا، جس نے بالکل بھی رسپانس نہ دیا۔ مطلب وہ روئے، ہنسے، جیے مرے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ تو اپنی جانو سائیں کی بات ماننے والا تھا۔ ایک چھوٹی سی کسی کرتے کچھ نہیں ہوتا، ایک چھوٹی سی جادو کی چپی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، میں بریک اپ کر دوں گی ریام۔ اس کی سرگوشی سنتے ہوئے جانو سائیں نے فوراً اسے دھمکی دی تھی، میری جانو سائیں ناراض ہو جائے گی، میری جانو سائیں ناراض ہو جائے گی۔ وہ منہ پسور کر بولا تھا، میرا پیارا شہزادہ، کتنی پرواہ ہے اسے میری ناراضگی کی۔ وہ اسے دائم سے لیتے ہوئے بولی تو دائم روح کو سلام کرتا اس کا سامان اپنے گارڈز سے اٹھوا کر اپنی گاڑی میں رکھوانے لگا تھا۔ بھابی، ہم آپ کے دبئی آئے تھے تو آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا تھا، اب آپ ہمارے پاکستان آئی ہیں تو ہم آپ کو یہاں پر کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں اٹھانے دیں گے۔ صرف آپ کا پاکستان کیوں، پاکستان تو ہمارا بھی ہے، رخ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو دائم شاہ سوری نے سر کو ہم دیا تھا۔ وہ جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلے، لمبی قطار میں کھڑی گاڑیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ سیاسی بندہ تھا تو یقیناً اس کے ساتھ گارڈز کی بھی کمی نہیں تھی۔ اپنے منہ پر ماسک چڑھاتے ہوئے اس نے خود رخ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا، جبکہ جانو سائیں تو ایسی گپوں میں مصروف ہوئی تھی کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا، اور خیام کا سر کر برا حال ہو رہا تھا۔ تمہارا بیٹا بے وفا، دھوکے باز، ایک نظر بھی
مجھے نہیں دیکھ رہا؟ خیام نے روح کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ہاں، میں نے کہا تھا نا، اس کی سب سے لاڈلی جانو سائیں ہی ہے، لیکن تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ دونوں شادی شدہ ہیں۔ روح نے اسے بے فکر کرنا چاہا تھا، جبکہ خیام تو یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جانو تانو سائیں اچھا خاصا ڈیشنگ بندہ چھوڑ کر اس کے رومی کے پیچھے کیوں لگی ہوئی تھی۔ روح کا استقبال بہت اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ فاطمہ بی بی اور تعظیم بی بی کے گھر کے بیچ میں جو دیوار تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی تھی۔ اب وہ اچھا خاصا بھرا گھر تھا۔ تعظیم بی بی کتنی ہی دیر روح کو اپنے ساتھ لگائے کھڑی رہی تھی۔ ان کا گلٹ کبھی ختم نہیں ہوا تھا۔ خدا کی کرنی تھی کہ روح کے ساتھ کچھ برا ہونے سے پہلے وہاں وہ یارم کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور وہ کسی غلط انسان کے ہاتھ چل جاتی تو شاید یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ وہ جتنا اس بات کو یاد کرتی تھی اتنا پچھتاتی تھی، اور وہ آج بھی سجدے میں خدا سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگتی تھی جو انہوں نے اپنی بیٹیوں کا مستقبل بنانے کے لیے کی تھی۔ جبکہ ماریا تو رویام کو اٹھائے کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف گھوم رہی تھی۔ آنی شونو، وہ اسے لے کر چھت پر جا رہی تھی جب اس نے پیچھے شونو کو بھی لانے کے لیے کہا۔ وہ فوراً اس کے پیچھے پیچھے آنے لگا تھا۔ ماریا سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے خیام، وہ اس کے حق حلال کی خالہ ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی چکر وکر نہیں ہے۔ لیلی نے آنکھ دبا کر خیام سے کہا تو وہ منہ بنا گئی تھی۔ پہلے ہی سارا راستہ جل جل کر اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ تو خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ایئرپورٹ سے گھر تک کا راستہ 3-4 گھنٹوں میں کہیں جا کر ختم ہوا تو اب وہ لوگ یہاں سے جا چکے تھے۔ وہ جانو سائیں تو رویام کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ کسی اور سیاسی شخصیت نے ان کے لیے رات کے ڈنر پر خاص انتظام کر کے انہیں دعوت دے رکھی تھی، ورنہ جانو سائیں کا کیا بھروسہ تھا؟ ویسے بھروسہ تو اس ماریا کا بھی نہیں تھا۔ اگر رویام سے پیار لیتی رہی تو نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ روح کو وہیں چھوڑ کر ماریا کے پیچھے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ ماریا، یہ روح کا بچہ ہے نا، اسے ذرا نیچے تو لے کر آنا۔ وہ چھت کی دیوار پر اسے اٹھائے کھڑی تھی جب نیچے سے کوئی عورت بولی تھی۔ خیام نے جھانک کر اس عورت کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں خالہ، ہماری روح آئی ہوئی ہے نا، ابھی یہ اسی کا بچہ ہے۔ نہیں، میں اسے نیچے نہیں لاؤں گی، اسے نظر لگ جاتی ہے۔ ماریا نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کا چہرہ دوسری طرف پھیرا تھا۔ ہاں ہاں، نظر کا ٹیکا لگا دے اس کو، ماشاء اللہ کتنا پیارا ہے۔ فاطمہ کا بیٹا بھی بچپن میں ایسا ہی
ہاں ہاں، نظر کا ٹیکا لگا دے اس کو۔ ماشاء اللہ کتنا پیارا ہے۔ فاطمہ کا بیٹا بھی بچپن میں ایسا ہی تھا، وہ عورت بولی تو ماریا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ کوئی فاطمہ کا بیٹا میرے ریام سے زیادہ پیارا نہیں ہو سکتا، خیام نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ فاطمہ کا بیٹا ہمارے ریام کا بابا جو ہے، ماریا خیام کو دیکھتے ہوئے بولی تو ریام کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ آنی بابا سے کٹی ہے میلی، وہ ساتھ نہیں آئے نا میلے نے؟ آنی بابا سے کٹی ہے میری، وہ ساتھ نہیں آئے نا ہمارے؟ ریام کو ایک دفعہ پھر سے یارم کی یاد آ گئی تھی۔ میرا پیارا بچہ، بابا کو کوئی ضروری کام ہوگا نا، ایسے ناراض نہیں ہوتے۔ اچھا آپ یہاں خیام کے ساتھ کھیلو، میں آپ کے لیے ابھی مزے مزے کے چپس بنا کر لاتی ہوں۔ ماریا اس کا دھیان یارم سے ہٹانے کے لیے کہنے لگی تھی، جس پر ریام نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ شکر تھا وہ تھوڑا سا تو نارمل ہو رہا تھا، لیکن یارم سے اس کی ناراضگی اب پکی تھی۔ رات کو مہندی کی رسم شروع ہوئی تو خوب ہلا گلا ہوا تھا۔ ماریا تو ریام کے ساتھ ایسی مصروف ہوئی تھی کہ اس کا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اسے دلہن بنایا گیا تو وہ پارلر والی کو چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کر دے رہا تھا، جبکہ اس کی معصومانہ حرکتوں پر وہ خوش ہوتے ہوئے اسے کسی بھی کام سے ٹوک نہیں رہی تھی۔ رومی، ماما کہہ رہی ہیں وہ والا ڈریس گندا ہو گیا ہے، اب یہ والا پہننا ہے۔ خیام اس کے دوسرے کپڑے نکال کر لے کر آئی تھی۔ ماریا کے ساتھ اسے زیادہ جلن نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ماریا کے ساتھ ساتھ وہ اسے بھی اہمیت دے رہا تھا، اور سب کو اس نے کہا تھا وہ ریام کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ خیر ماریا تو اس کی ماں سی تھی، یعنی کہ ماں جیسی، لیکن اس جانو سائی نے اس کا دل بہت جلایا تھا۔ اب اس کے چلے جانے کے بعد وہ بالکل ریلیکس ہو گئی تھی۔ اب ایک چھوٹے سے بچے کو وہ بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کتنی جلی ہے۔ آنی آپ تیار ہو جاؤ، میں بھی ریڈی ہو کر آتا ہوں۔ آنی آپ تیار ہو جاؤ، میں بھی ریڈی ہو کے آتا ہوں، اس نے ماریا کا ہاتھ تھام کر اسے بتایا تھا، جبکہ وہ اس کے گال چومتی پارلر والی کو خود کو گھورنے پر مجبور کر گئی تھی۔ صرف 4 دن کے لیے آیا ہے میرا بھانجا، چلا جائے گا واپس، وہ بے بسی سے بولی تو پارلر والی ہنسی تھی، جبکہ تانیہ اور ماریا اس کی مدد کروا رہی تھی۔ ریام کے آنے سے رونق تو بہت لگ گئی تھی، لیکن انہیں اس بات کا دکھ بھی تھا کہ وہ صرف 4 دن میں ہی لوٹ جائے گی۔ ریام اس کمرے میں صبح سے پہلی دفعہ آیا تھا۔ جب اس کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی اسے پتہ چلا تھا کہ اس کمرے میں تو اس کے بابا کی اتنی بڑی فوٹو لگی ہے۔ ماما، بابا کی فوٹو کس نے لگائی یہاں؟ ماما، بابا کی فوٹو کس نے لگائی یہاں؟
اس نے دیوار پر لگی یارم کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، آپ کی دادو نے لگائی، یہ آپ کے بابا کا کمرہ ہے اور ہم یہیں آپ کے بابا والے کمرے میں سوئیں گے۔ چلو پہلے ہم بابا سے بات کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اوپر ٹیبل پر کھڑا کرتی فون ملانے لگی تھی۔ لویام بات نہیں کرے گا، خالی آپ بات کرو اور بابا تو بتاؤ۔ لویام ناراض ہے، وہ بھی پتا بولا، وہ بابا سے بات نہیں کرے گا۔ لویام بات نہیں کرے گا، خالی آپ بات کرو اور بابا کو بتاؤ کہ لویام ناراض ہے، وہ بھی پکا والا، وہ بابا سے بات نہیں کرے گا۔ اور لویام یہاں روم میں بھی نہیں ہے۔ وہ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے ناراضگی سے بولا، خیام نے اسے بہت پیارا سا تیار کیا تھا، سفید رنگ کے سوٹ میں، وہ گلے میں چھوٹا سا کلرفل دوپٹہ ڈالے، پیر میں چھوٹے چھوٹے کھوسے پہنے بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے جو کپڑے پہنے تھے، اس میں تو یارم کو وہ اس کی بہت ساری تصویریں بھیج چکی تھی، لیکن اب وہ جیسا کہ یارم سے ناراض تھا تو یارم کے لیے تصویریں نہیں کھنچوانے والا تھا۔ ہاں رخ میری جان پہنچ گئی، فنکشن کیسا چل رہا ہے؟ لویام رویا تو نہیں تھا زیادہ؟ دوسری طرف سے یارم نے فون اٹھایا تو اسے اپنے باپ کی آواز سنائی دی، وہ مزید منہ بسور گیا تھا۔ رخ نے ویڈیو کال پر اسے اشارہ کیا تھا، جسے سمجھ کر یارم صرف مسکرایا تھا۔ ہاں لویام بہت رویا تھا اور اس نے کہا تھا وہ آپ سے بات نہیں کرے گا، اور دادو سے بھی اس نے آپ کی شکایت کی ہے۔ اب دادو خواب میں آ کر آپ کا کان مروڑیں گی۔ کیا بات کر رہی ہو؟ میں تو گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ اچھا لویام کو سوری بولو نا، اگر اس نے اپنی دادو کو میرے خواب میں بھیج دیا تو وہ مجھے بہت مار پڑے گی۔ یارم نے مصنوعی فکر مندی سے کہا، ارے میں کیسے بات کروں، اب تو شکایت پہنچ گئی ہے اوپر، اب تو لویام بھی آپ سے ناراض ہے، بات بھی نہیں کرے گا، وہ یہاں روم میں بھی نہیں ہے۔ رخ نے ڈرامائی انداز میں کہتے ہوئے فوراً کیمرہ بیک کیا تھا، جبکہ وہ اپنے چھوٹے سے چوزے کو ناراض دیکھ کر تھوڑا مایوس ہوا تھا۔ نہیں، تم میری بات کرواؤ اس سے، اگر امی جوتا لے کر آ گئی تو؟ اس نے پریشانی سے کہا، جبکہ اس کا ڈر دیکھ کر لویام خوش ہو گیا تھا۔ ایسا کروں گا، میں بھی لویام کی دادو کو شکایت لگا دوں گا، پھر لویام کے خواب میں بھی دادو آئیں گی۔ تو آپ نے مجھے زور سے ٹیسی دی تھی، میں وہ بتا دوں گا۔ ہاں تو آپ نے مجھے زور سے کسی کی تھی، میں وہ بتا دوں گا۔ اسے لویام کی چوں چوں سنائی دی تھی۔ چوزے سامنے آ کر بات کر، یارم فوراً بولا تھا، حالانکہ وہ اس کے سامنے ہی تھا۔ نہیں آؤں گا سامنے۔ لویام نے ناراضگی سے ٹیبل سے نیچے جمپ کیا۔ نہیں میں کہتی ہوں، وہ کہہ کر باہر بھاگ گیا تھا، چلا گیا۔
آپ کا چوزا یہاں سے کا والا ناراض ہے، سمجھاؤ نا اسے، یارم نے اداسی سے کہا۔ ابھی موڈ میں نہیں ہے، رات کو سمجھاؤں گی، بے فکر رہیں، منا لوں گی، اس نے جیسے حوصلہ دیا تھا۔ مجھے یقین ہے تم پر، بڑی پیاری لگ رہی ہو، ڈریس کے بازو دکھاؤ ذرا، یارم نے کہا تو روح کھلا کر ہنسی تھی۔ ہے ہی نہیں تو کیسے دکھاؤں، آپ نے ہی تو کہا تھا نا تم ملتان کی سڑکوں پر بنا کپڑوں کے گھومو تو بھی مجھے اعتراض نہیں، ویسے بھی لیڈیز فنکشن۔ روح، یارم نے سختی سے اسے پکارا تو وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اوئے ہوئے، دبئی کے ڈان کو غصہ آ گیا، نکل گئی ساری آزاد خیالی کی ہوا۔ یہاں آتے ہی امی سے سب سے پہلے بازو لگوائے تھے میں نے، اس نے اسے اپنے بازو کا کپڑا ہاتھ تک دکھایا تھا۔ ہاں تو وہی تو کہہ رہا تھا، رہنے دیتی، بغیر بازو کے بھی اچھے لگ رہے تھے، ویسے بھی وہ لیڈیز فنکشن۔ یارم میں نے کاٹ کر ابھی پھینک دینے ہیں، وہ اسے گھور کر بولی تو یارم کینکا لگا کر ہنسا تھا۔ جاؤ، فنکشن انجوائے کرو اور بہت ساری تصویریں بنا کر بھیجنا، میں تمہاری ایک ایک تصویر کی تعریف کروں گا، یارم نے فون رکھتے ہوئے کہا تو روح اسے بائے کرتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ پولیس ان دنوں بہت ایکٹیو تھی، جگہ جگہ سے لاشوں کا پتہ چلتا اور ہر مرنے والا ہی کہیں نہ کہیں کوئی جرم کیے بیٹھا ہوتا۔ جس انسان کی ہسٹری نکالی جاتی، اس میں کسی نہ کسی بڑے گینگسٹر کے، بڑے مجرم کا ہاتھ لازمی ہوتا۔ وہ مجرم جو 20 سال سے کسی کی نظر میں نہیں آ رہے تھے، ان کی بھی لاشیں مل رہی تھیں۔ کہنے کو پولیس کا کام آسان ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی ڈیول کا بلڈ ہر جگہ دیکھ کر پولیس یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ یہ کام ڈیول کا ہے۔ ایک ہی دن میں ان لوگوں نے تقریباً 80 سے زائد لوگوں کو ڈھونڈ کر موت کے منہ میں پہنچایا تھا، اور ان سب میں سے کسی ایک ہی انسان ایسا ملا تھا، اور ان سب میں سے انہیں صرف ایک ہی انسان ایسا ملا تھا جس کا تعلق بچوں والے کیس سے تھا۔ سو گائز، سب سے پہلے تو سوری ورڈنگ مسٹیکس کے لیے، کیونکہ میرے پاس سچ میں یار دوبارہ پڑھنے کا بالکل ٹائم نہیں ہوتا۔ جیسے کمپلیٹ ہوئی ایپیسوڈ میں نے ریکارڈنگ شروع کر دی، تو ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو روز ایپیسوڈ ملے، لیکن پھر بھی آپ لوگ کسی طرح کی کوشش نہیں کر رہے۔ پہلے قسط جب میں نے اس چینل پہ اپلوڈ کی تو 2000 لائکس آئے، پھر جب میں بعد میں، اب خاص کر بیماری کے دوران 1200 اگر ایک رائٹر آپ پر ایک دن میں ایپیسوڈ نہ دے تو آپ لوگ کتنی باتیں سناتے ہو، اور جو لائک کرتے ہوئے بھول جاتے ہو وہ تو آپ کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اب ایک لائک ہمیں، یار آپ کا کوئی لائک ہمیں پیسے نہیں دیتا، پیسے ہمیں ویوز سے ملتے ہیں، لیکن پھر بھی لائک تو چاہیے ہوتے ہیں نا یار، لائک کرنے میں پتہ نہیں کیا جاتا ہے آپ لوگوں کا، تو صرف خیر محنت ہی وصول ہوتی ہے ہماری، اگر آپ لوگ لائک کرتے ہیں تو بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ خیر میں ملوں گی آپ کو انشاءاللہ، میری کوشش یہی رہے گی کہ کل بھی میں لکھوں اور دوں۔
تو ابھی تو ڈاکٹرس کے چکر ہی لگ رہے ہیں، لیکن میں اپنی طرف سے پھر بھی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو ایپیسوڈ ملے، لیکن آپ نے اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔